الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ محترم نائب امیر جماعت جناب مولانا محمد جعفر صاحب، جناب ڈاکٹر محمد رضی السلام ندوی صاحب، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم معاشرہ موجودہ صورتحال اور اصلاح کی تدابیر پر کچھ گفتگو کرنی ہے، یعنی مجھے وہ کام کرنا ہے جو کام آپ مستقل کرتے ہیں، جو مواد، جو باتیں، جو دلائل آپ اپنے مخاطب کے سامنے ڈیلیور کرتے ہیں، وہی مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ گویا یہ ایک تذکیر ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اپنے معاشرے کو ہم جانتے ہیں۔ معاشرے میں جو بیماریاں اور برائیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم کڑتے ہیں اور ان کے ازالے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور کیوں نہیں ہوں گے؟ بالآخر عالم ہیں، علماء ہیں، وارث انبیاء ہیں۔ انبیاء کا کیا کام ہوتا تھا؟ یہی نا، عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ نفوس کا تزکیہ، اعلی اخلاق سے آراستہ کرنا افراد کو اور معاشرے کو۔ تمام انبیاء نے یہی کیا، اور انبیاء جب جب اپنے حالات سے، اپنی قوم کے رویے سے پریشان ہوئے، اس دکھ کا اظہار کیا۔ وہ باتیں بھی قرآن مجید کے ریکارڈ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب امی قوم کی جانب مبعوث کیا تو جو فریضہ آپ کو قرار دیا گیا وہ یہی تھا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر جو کتاب نازل کر رہا ہے، اس کتاب کو اپنی قوم کے دل و جان میں اتارنا ہے تلاوت کے ذریعے۔ وہ کتاب جو علم کا سرچشمہ ہے، اس کے علم سے اپنی قوم کے اذہان کو منور کرنا ہے۔ وہ کتاب جس طرح کی شخصیت کی تعمیر چاہتا ہے، جس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے، اس طرح کا معاشرہ برپا کرنا۔ وہ اس وجہ سے کہ جس معاشرے میں آپ کو یہ عظیم فریضہ دیا گیا ہے، وہ معاشرہ گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، طرح طرح کی معاشی سماجی برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ برائیاں اعتقاد کی بھی ہیں، اخلاق کی بھی ہیں، سماجی رویوں کی بھی ہیں، اور جس نوعیت کی برائی ہوتی ہے اس پورے معاشرے کو اسی لیے جاہلیت کا معاشرہ کہا گیا۔ اور یہ سب بات ہم لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہے، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو جو منصب دیا گیا تھا، جو فریضہ دیا گیا تھا، صحیح معنوں میں آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ دعوت و تبلیغ کا حق بھی، قرآن کی تعلیم کا حق بھی، اور معاشرے کی تعمیر کا حق بھی۔ تو گویا آپ نے
اس عین جاہلی معاشرے کو بہترین پاکیزہ معاشرہ بنایا، اس کی ایک ایک برائی پر قدغن لگائی اور ہر برائی کو حسن میں تبدیل کر کے دکھایا. تو اب دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے نہایت متبرک، نہایت پاکیزہ، نہایت بااخلاق، نہایت با کردار، عدل و انصاف والا معاشرہ تھا. معاشرہ بنانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے وارثوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بن گیا ہے معاشرہ، یہ معاشرہ بنا رہے گا، اس کی شاہ کلید تمہیں پکڑائے جاتا. دیکھو یہ معاشرہ بنا ہے قرآن کی روشنی میں، یہ معاشرہ بنا ہے میری شخصیت، میرے ایمان، میرے اخلاق، میرے کردار، میری سنت کو دیکھ کر کے. اس کتاب کو اور اس سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. جب تک یہ شاہ کلید تمہارے ہاتھ میں رہے گی تم راہ حق پر قائم رہو گے، تمہارا معاشرہ پاکیزہ بنا رہے گا، انسانیت پرسکون ہوگی. آپ نے وہ معاشرہ اپنے وارثین کو دیا. پوری امت بھی وارث ہے، اور امت میں علماء تو خاص طور سے وارث ہیں. علماء کرام تو آپ کی سنت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی لائی ہوئی کتاب کا، سب کا بہت گہرائی سے علم رکھتے ہیں. تو ان سب کے وارث ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو کریں جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کرتے ہیں. ہم سب لوگ فکر مند ہیں اس کے لیے، جس کی جو طاقت ہے، جس کی جو استطاعت ہے وہ کرتا ہے. لیکن اگر پلٹ کر کے ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں کہ جیسا معاشرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنا کر کے دیا تھا، کیا ہمارا معاشرہ ویسا ہی ہے؟ انہی خوبیوں کا مالک ہے، ویسا ہی اخلاق ہے، ویسی سیرت ہے؟ تو ہمارا جواب یس میں نہیں ہو سکتا. معاشرہ ہمارا زوال پذیر ہے. وہ جو اعلیٰ قدریں تھیں وہ پامال ہو رہی ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ اسی جاہلی معاشرے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم آج کے اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کون اس بات کی ضمانت لے گا کہ ہمارا مسلم معاشرہ شرک اور بدعات سے خالی ہے؟ قرآن اور سنت کی تعلیمات کا کیا خلاصہ ہے، لب لباب کیا ہے؟ یہی نا کہ اب پھر سے شرک کو پنپنے نہیں دینا ہے. دین مکمل ہے، ان میں نئی چیزوں کو نہیں گڑھنے دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاشرہ ملا تھا وہ تو خراب اس وجہ سے تھا کہ ان سے پہلے اس وقت کوئی رسول نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی. اب معاشرہ جو اس جہالت کی طرف جا رہا ہے، جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، آج کی تاریخ میں کروڑوں کی تعداد میں نائبین رسول ہے. آج کی تعداد میں وہ کتاب جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اسے بہت مضبوطی سے پکڑے رہنا، ہر طرح کی شیپ میں ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، کروڑوں لوگ اس پر جان نثار کرنے کو تیار ہیں.
اس قیمتی اثاثہ کے ہوتے ہوئے اگر معاشرہ پھر اس جاہلیت کی طرف جا رہا ہے تو میرے بھائیوں، ہم سب لوگوں کو اپنے سے سوال کرنا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ قیمتی سرمایہ کیسے لٹ گیا؟ حفاظت کا سارا سامان ہوتے ہوئے، اتنے مضبوط دست و بازو اور عالی دماغ ہوتے ہوئے، یہ کارواں کیسے ہمارا لوٹا جا رہا ہے؟ اس کا جواب میرے بھائیوں ہم لوگوں کو اپنی سے ہی تلاش کرنا ہے، اپنے اسی ماخذ میں تلاش کرنا ہے جو ماخذ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو پکڑایا ہے، اسی طریقے میں تلاش کرنا ہے جو طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو مجھے بتانا ہے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور آج کے زمانے میں برائیاں کیا ہیں، کیا ضرورت ہے برائیوں کا چاٹ پیش کرنے کی، اور وہ کسی میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ جتنی برائیاں ان کی گنتی کر لے، بہت سب ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، ایک مرتبہ گوگل کریں ایک چارٹ نکل آئے گا، یہ برائیاں یہ برائیاں یہ برائیاں۔ لیکن برائیاں ہیں، یہ حقیقت ہے، برائیوں کا ازالہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نائبین رسول کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری، یہ حقیقت ہے۔ تو ہمیں ان برائیوں کی جڑ میں جانا چاہیے کہ برائیاں ہیں تو ان کے اسباب کیا ہیں، اور انہی اسباب پر قدغن لگانے کی منصوبہ بندی ہم کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، قرآن مجید نے بار بار کہا ہے، جب یہ مثبت کوششیں ہوں گی بدلاؤ آئے گا، انقلاب آئے گا، برائی شرمندہ ہوگی، منہ چھپائے گی، ختم ہوگی۔ تو جو ہماری کمیاں ہیں، برائیاں جہاں سے راہ پا رہی ہیں، اس کی پہلی بڑی وجہ تو وہ دکھائی دیتی ہے جو ہمارا پہلے سیشن کا موضوع تھا، جو چیلنجز ہیں اور ہمیں جس طرح سے ایک فکری افلاس میں جو ہم مبتلا ہیں، علم کا سرچشمہ ہمارے پاس ہے، اس کے ہم امین ہیں، اس کے باوجود وہ سرچشمہ اپنا اثر اس وجہ سے نہیں دکھا رہا ہے کہ اس کو اس کے اس رتبے پر ہم نے نہیں چھوڑا جو اس کا حقیقی مقام ہے۔ یہ معاشرہ تعمیر ہوا تھا قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید تو ہے نا ہمارے درمیان، وہ تو کہیں نہیں رخصت ہوگا، لیکن قرآن مجید کو ہم نے رخصت کیا، تمام تر احترام کے باوجود، تلاوت کے ثواب کے باوجود، گفتگوؤں میں استدلال کے باوجود، اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہمارے مصلحین کی زبان پر، نوک زبان پر کبھی کسی کو ترغیب کرنی ہے تو کیا چیز زبان پر آتی ہے؟ پہلے بزرگ کا واقعہ آتا ہے، پہلے ضعیف روایت آتی ہے، یا پہلے قرآن مجید کے الفاظ آتے ہیں؟ ہماری گفتگوؤں کا، ہمارے استدلال کا ماخذ صحیح معنوں میں ہر مرتبہ پہلے قرآن مجید ہوتا ہے، یا ہم نے غیر قرآنی ماخذ کو قرآنی ماخذ کا درجہ دے دیا ہے؟ اصل سرچشمہ جب ہاتھ سے چھوٹے گا میرے بھائیوں، قرآن مجید کا کوئی بدل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کوئی اس کا بدل۔ تو پھر جس چیز کو ہم ماخذ بنائیں گے وہ اپنی برائیوں کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا، اپنے برے اثرات کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا۔ تو ہمارے یہاں سب سے پہلے فساد جو آیا کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شرک و بدعت سے پاک معاشرے میں شرک اور بدعت نے جگہ پا لی، غلط عقیدہ، غلط تصور، غلط سوچ، یہ چیزیں ہمارے یہاں راہ پا گئی۔ ایک دو نہیں،
بہت ساری. اور وہ غلط تصورات ایسا جڑ پکڑ گئے کہ اب وہی اصل ہے. آج کا مصلح ان کو بتانا چاہے کہ نہیں یہ غلط ہے تو معاشرہ اسے ماننے کو تیار نہیں. مصلح کی نگاہ میں وہ غلط ہے، معاشرے کی نگاہ میں وہ صحیح ہے. اور یہ مسلم معاشرے کے اعتبار سے بھی ہے، غیر مسلم معاشرے کے اعتبار سے بھی ہے. ہمارا مسلم معاشرہ چونکہ ہمارے مسلم معاشرے کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، تو اللہ کے فضل سے بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو دنیا میں ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہیں یا بہت کم ہیں. جیسے معاشرہ بہت پریشان ہے اباحیت پسندی سے، عریانیت سے، جنسی انارکی سے. قرآن و سنت بھی اس کی واضح لفظوں میں ممانعت ہے. مسلم معاشرہ اب بھی اس کی حفاظت کے لیے جان نثار کر رہا ہے. لیکن اس کی حفاظت کے لیے ہمارے علماء کرام کتنا تیار ہیں، ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا. ہمارے یہاں یہ تو قرآن مجید کی واضح تعلیم ہے نا، وراثت اور حق متعین ہے، اور خلاف ورزی کرنے والے کی بڑی شدید قسم کی مذمت ہے اور گرفت ہے. اس کے باوجود وراثت نہ دینے کا رواج، ایک تصور ہمارے یہاں جگہ پا گیا. اب وراثت دینے کی گفتگو ہمارے منبر پر بھی نہیں ہوتی. ہمارے علماء، ہمارے بڑے لوگ مثالیں بھی قائم نہیں کرتے. صحیح بات معلوم ہونے کے باوجود غلط چیز ایک رواج پا گئی تو پا گئی، وہ اور بڑھتی جا رہی ہے. حقوق متعین ہو قرآن و سنت میں. مرد کا حق، عورت کا حق، حقوق و فریضہ سب متعین ہے، سب دینا ہے. ہندوستان میں ہم لوگ کئی جگہوں پر اس برہمنی تہذیب کا حصہ ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور جو ڈومینیٹ کرتی ہے. اس برہمنی تہذیب میں مرد کا مقام ذرا بڑا فائق ہے، اور عورت ایک مظلوم اور محکوم کی حیثیت رکھتی ہے. کئی جگہوں پر ہمارا مسلم معاشرہ بھی اس رویے کو اپنے لیے روا سمجھتا ہے. عورت ہمارے گھر میں بھی مظلوم ہے، محکوم ہے، وراثت سے محروم ہے. علم ہے، علم مفید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کے لیے دعا کی ہے. علم کی یہی تقسیم کی ہے کہ علم یا نافع ہوگا یا غیر نافع ہوگا. علوم کو جو ہم لوگوں نے خانوں میں بانٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم گزارا کر رہے ہیں، یہ تقسیم کہاں سے ہمارے اوپر تھوپ دی گئی اور ہمارے لیے قابل قبول ٹھہری. اور اس کی وجہ سے پھر جو فساد ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جس نقصان کو اٹھا رہے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا ہم لوگوں کو. جب چاہتے ہیں ہم لوگ، ہماری سیاسی پارٹیاں، اخبارات، سوشل میڈیا جس چیز کو چاہے موضوع بنا دے. طلاق کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنایا، پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا. طلاق کا جو صحیح حقیقی مسئلہ ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، جو صحابہ کرام کا اسوہ ہے، کیا وہ ہم نے اپنے معاشرے کو پورا بتا دیا؟ آپ لوگوں کے پاس مسائل آتے ہوں گے، بڑے علماء کرام، آپ حضرات نمائندہ ہیں معاشرے کے.
اگر خود آپ اپنے مسائل کا تجزیہ کریں، جو آپ کے پاس مسائل آتے ہیں ان کا سروے کریں، تو وہ ہمارے ذریعے میں جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ طلاق بدعتی ہوتی ہیں. طلاق سنت دلانے کی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی. ایک ساتھ معاملہ ختم کرو. تو یہ وہ غلط تصورات ہیں کہ شریعت میں صحیح چیز ہے، صحیح بات لوگوں کو معلوم ہے، اس کو غلط کہنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بڑی غلطیاں ہمارے پاس راہ پا گئی ہیں، معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی اور ہم سب لوگوں کی غفلت کی وجہ سے. معاشرہ چلتا ہے. کون صاحب سو رہے ہیں بھائی، جگا دیجئے ان کو. بات اصل میں یہی ہے، مسئلہ یہی ہے بھائی کہ ہم ذمہ داری بھول گئے، سو گئے. امت سو گئی، نائبین امت سو گئے، اس وجہ سے یہ ساری برائیاں. تو میرے بھائیوں، آپ سب لوگ ججتے ہوں گے روزانہ بہت ساری سماجی روایات سے. روایات اور سماجی رسم و رواج جو ہیں یہ اتنی مضبوطی سے جڑ پکڑ لیتے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ روایات ہمارے پاس پیدائش کے وقت کی بھی ہیں، بہت سی وفات کے وقت کی بھی ہیں، اور شادی کے وقت کی بھی ہیں. اور ان روایات کی تکمیل کے لیے ہمارے اپنے اعزاء، ہماری بیوی، ہمارے دادا، ہمارے دادی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارا معاشرہ ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہی آپ کو کرنا ہے. اور ہم ہیں کہ تھوڑا بہت شرما ورما کر کے کر بھی لیتے ہیں. اور روز آنا یہ چیزیں اور بڑھ رہی ہیں. ان جو یہ فاسد جو روایات ہیں، خلاف شرع جو روایات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم معاشرے کو، اپنے مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ روایات اتنے آرام سے ختم نہیں ہو سکتی. روایات اس وقت بھی تھی اور بڑی مضبوط روایات تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح شروع کی تھی. اور بڑی اہم مثالیں ہمیں اسوہ نبوی میں ملتی ہیں کہ روایات کو کس طرح سے آپ نے ختم کیا. دو بہت اہم چیزیں ہیں جس پر ہم کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اول یہ کہ روایات کا خاتمہ، ان رسومات کا، خرافات کا بااثر لوگوں کو کرنا پڑے گا. علماء کرام کو خود اقدام کرنا پڑے گا. سماج کی جو سربراہ شخصیات ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو نمونہ پیش کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب رسومات کا نام لیا اور کہا کہ انہیں میں اپنے قدموں سے رونتا ہوں، اس وقت کی بات بھی کہی تھی، اس کا آغاز میں اپنی خاندان سے کرتا ہوں. حضرت زینب بن جحش کے جو نکاح کا جو واقعہ ہے، قبیلہ قریش سے ہیں، بڑی سردار ہیں، بہت معزز ہیں. قبیلہ قریش سے کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی عزیز ہیں، اور ان کا نکاح آزاد غلام سے ہو رہا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اسی معاشرتی فساد کو، حسب نسب کی برتریت کو، ذات پات کی برتریت کو ختم کرنا تھا کہ ایسے ہوگا. تو میرے بھائیوں، وہ تو ہیں، ان کی فہرست تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ضرور ہے. ہمارے ایس آئی او کے نوجوان، ایس آئی او آپ لوگ جانتے ہوں گے، جماعت کی یوتھ ونگ ہے، اس کے یہاں یہ ایک رواج ہے کہ ہم شادی کریں گے تو بغیر جہیز کے کریں گے، اور اپنے والدین پر دباؤ بنا کر کے ایسا ویسا وہ کرتے ہیں. بہت دنوں سے کر رہے ہیں. تب ان کے لیے اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ لڑکا چاہیے، اس کی ایک شرط یہ رہتی ہے کہ ایس آئی او کا رہے تو بہتر ہے. نمونہ آپ قائم کریں گے تو آپ مثال بنیں گے. تو لیکن یہ چند نوجوان اگر یہ علماء امت کرنے لگے، فارغین مدارس کرنے لگے،
مدرسوں سے یہ تحریک اٹھے کہ اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی، یہ چیز ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ، تو ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے عیسائیوں کا نام اس وجہ سے بھی لیا کہ وہ افراد کی ایک ٹولی ہے، برائیوں کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو ہاتھ پیر اپنے آپ ان کا ہوتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن برائیوں کے خاتمے کے لیے مضبوط دست و بازو چاہیے، تحریک چاہیے، اجتماعیت چاہیے، مسلسل جد و جہد کرنے والے افراد چاہیے، اور ایک دو نہیں، ہر معاشرے ہر بستی میں ایسی جماعتیں چاہیے، وہ ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ ان پر ہم قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ جو رسم و رواج ہوتی ہیں انہی سی کی ایک قبیل ایک چیز ہے عادات۔ عادات اچھی بھی ہوتی ہیں اور خراب بھی ہوتی ہیں، اور اچھی عادات ہم سب میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں میں، برے لوگوں میں بھی کچھ اچھی عادات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کو اس معنی میں بڑا برا سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بہت گالم گلوچ ہے بچوں میں، نوجوانوں میں، ہمارے وقت کا ضیاع ہے۔ رات میں دیر تک جاگتے ہیں، دن میں دیر تک سوتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور وہ بھی بیڑی گٹکا اور سگریٹ پہ کرتے ہیں۔ بتائیے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جو اچھی ہو، قابل قبول ہو؟ لیکن ہم لوگ جن شہروں سے، جن قصبوں سے، جن مقامات سے آئے ہیں، اپنی سی نچلی سطح کو بچوں کو اگر دیکھیں تو ایک عام سی بات ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خراب سی آواز گالی کی آپ کے کان میں پڑ جائے گی۔ آپ کے محلے کوئی بچہ کسی کو مخاطب کر رہا ہوگا، ڈائریکٹ مخاطب بھی وہ کرتا ہے تو گالی دے کے مخاطب کرتا ہے، اتنی زبان پر رواں ہے۔ ان چیزوں کا تو ازالہ ہونا چاہیے۔ مسلم معاشرہ ہے تو مثالی معاشرہ ہونا چاہیے، اور ایسی برائیوں سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے۔ یہ جو عادتیں جڑ جو پکڑتی ہیں، یہ لاشعور میں جگہ بناتی ہیں۔ ان عادتوں کو چھڑوانے کے لیے، اس لت کو چھڑوانے کے لیے تو پھر ری پروگرامنگ کرنی ہوگی، اس کا متبادل دینا ہوگا، اچھی عادات سکھانی ہوں گی، دوسرا نیا خوشگوار معاشرہ بنا کر کے ان کو دینا ہوگا، تب میرے بھائیوں وہ عادتیں چھوٹیں گی۔ ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں بہت ہے، یہ جو برائیاں ہمارے یہاں سماج میں جو رواج پا رہی ہیں، ان میں ایک مسئلہ سر مفادات کا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج کے کچھ ایسے بڑے طبقات ہوتے ہیں، برائی کو بنے رہنے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، وہی ان کی روزی روٹی ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ برائی ختم نہ ہو۔ ان میں بڑی بڑی دوسری برائیاں ہیں، لیکن جس برائیوں کا تعلق ہم لوگوں سے ہے، طبقہ علماء سے ہے، وہ ہے ہمارے یہاں بعض دفعہ مسلکی عصبیت۔ صبح بڑی اچھی اچھی گفتگو ہوئی، ویسے ہی ہم لوگ بن جائیں تو اس گفتگو کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا نقصان ہم برداشت نہیں کر پاتے، اپنے مفاد کو قربان نہیں کر پاتے، اور بڑا نقصان گوارا کر لیتے ہیں۔ معاشرے کو ٹھیک کرنے میں بہت سی عملی مشکلات بھی ہم سب لوگوں کو درپیش ہیں، ان میں کئی شرعی مشکلات ہیں، کئی اخلاقی مشکلات ہیں۔ اب آپ سب لوگ علماء کرام ہیں، اور آپ کے پاس کئی مرتبہ خاندانی نزاعات کے وہ آتے ہوں گے۔ یہ مسئلہ آپ کے پاس آتا ہوگا کہ صاحب خلا چاہیے، یا فسخ نکاح کا مسئلہ ہے۔ شریعت نے تو اسے آسان بنایا ہے، بہت مشکل بات نہیں، لیکن کسی کا خاندان بکھر رہا ہو اور وہ سکون چاہتا ہو، تو ہمارے پاس عمومی طور پر کوئی ایسا بڑا نظام موجود نہیں ہے کہ
خلا چاہنے والے کو خلا مل جائے، جن لوگوں کا نکاح فسخ ہو رہا ہے، اسلامی عدالت موجود نہیں ہے، نظام شرعی موجود نہیں ہے، تو بھی لیکن فسخ تو ہو سکتا ہے، وہ آرام سے ہو جائے۔ یہ ذمہ داریاں ہمارے مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ عالی دماغ لوگوں کو، علماء کو، فقہا کو لینی ہوگی۔ اسی طریقے سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نزاعات ہوتے ہیں فیملی میں، ان کی بھنک ہم لوگوں کو لگ جاتی ہے۔ ان نزاعات کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے نزاعات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اداراتی متبادل کوئی چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی کاؤنسلنگ سینٹر ہو، ایک جگہ بیٹھنے کی جگہ ہو، 2-4 لوگ ہوں، اس میں کوئی عالم دین ہو، اس میں کوئی وکیل لائر ہو، اس میں کوئی سوشیولوجسٹ ہو، سائیکٹرسٹ ہو، وہ بتائے کہ بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے، تمہارا حل یہ ہے، کیوں انتشار کی طرف جا رہے ہو، ایسے ہو جاؤ۔ جب ہم سماجی اصلاح پر کے لیے آگے آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو ان سب چیزوں کی طرف بہت کوشش کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں تو غربت نے دے رکھی ہیں، معاشرے میں غربت اور افلاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ افلاس بھی کئی مرتبہ جھگی جھوپڑی ہے، گندگی ہے، بے پردگی ہے، جہالت ہے، یہ افلاس کے ساتھ بنے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ارے ابھی تمہاری آدھی بات باقی اور وقت ختم ہوا کا نوٹس۔ بہرحال اس سلسلے میں بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ موضوع تو ایسا ہے، آپ کا اپنا موضوع ہے، آپ سب حضرات اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، یہ موضوع بجائے خود بہت حساس ہے اور یہ آپ کی حساسیت چاہتا ہے۔ یہ اخلاق کا جو موضوع ہے، اگر ہماری حساسیت برقرار نہ رہے کہ ہم کیا کیا کھو رہے ہیں، تو پھر ہم اصل کی طرف نہیں پلٹ سکتے۔ ہمارے محترم امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب کی گفتگو صبح آپ نے سنی، آپ نے ان کے ویژن کا، ریچ کا اندازہ کیا ہوگا۔ اس موضوع پر خاص طور سے انہوں نے بہت توجہ دی ہے اور 3-4 قسطوں میں ایک مضمون لکھا ہے کہ کیا ممکن ہے اور دنیا میں کیا کیا رائج طریقے ہیں، اور ہم کو، علماء امت کو اور امت کے دوسرے سربراہ بردار لوگوں کو کس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان تمام برائیوں سے نجات پا سکیں۔ ان میں باقاعدہ بہت تفصیل کے ساتھ سوشل انجینئرنگ کے حوالے سے، عنوان سے جو دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں انقلاب کی اور لوگوں میں بدلاؤ کی، اس حوالے سے آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہم بھی اگر اپنے معاشرے کو بدلنا چاہیں، امت بدلنا چاہے، جماعتیں بدلنا چاہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو زندگی نو میں ان مضامین کا مطالعہ کرنا چاہیے جو دسمبر 2020 اور جنوری، مارچ، اپریل، مئی، جون 2021 کے شماروں میں وہ شائع ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ باتیں ہمارے لیے بہت کارآمد ہوں گی۔ میرے بھائیو، آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، ان میں کوئی دو رائے نہیں کہ اصلاح کی فکر ہم سب لوگوں کو ہے، درد ہم سب لوگوں کو ہے، اور ہم وہ برائی دور کرنے کے لیے اپنے بس بھر کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوششوں کا جو دائرہ ہے وہ منبر تک ہے، تقریروں تک ہے، یا توفیق ہوئی تو کچھ مضامین ہم نے لکھ دیے۔ برائی جہاں تک پہنچ گئی ہے، برائی کو پھیلانے والے جتنا منصوبہ بند طریقے سے آج دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، اس پر اگر ہم نے بھی انہی کے بالمقابل اپنی قوت کو مجتمع نہیں کیا، اتنی ہی بڑی منصوبہ بندی ہم نے نہیں کی، اتنی ہی بڑے پیمانے پر ہم نے کوشش نہیں کی، تو ہم بہت جلد اور زیادہ قعر مذلت میں ہم جائیں گے۔ اس لیے تحریریں اپنی جگہ پر، تقریریں اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ اس میں اور اثر پیدا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو، افراد امت کو، علماء امت کو اور تمام بڑی جماعتوں کو اس کے لیے، خاص طور سے معاشرے کی اصلاح کے لیے
سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور طویل گہری لانگ ٹرم منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی قوت میں، آپ کی کوشش میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور اس کا اثر ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی آمد کو قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو ذمہ داریاں ہم اپنے لیے طے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام ہمیں صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.